A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today we will discuss verse number 4 and 5 of Surah Baqarah. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں verse number 4 میں، اور جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر مومنوں کی صفات جو پچھلی آیتوں سے ہم پڑھتے آ رہے تھے، مزید صفات بیان ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے معرف القرآن میں شرح صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں پر جو دو کنڈیشنز بیان کی گئی ہیں، ایک تو وہ لوگ جو مشرک تھے پہلے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر ایمان لائے، اور دوسرا وہ اہل کتاب بھی جو کہ پہلے سے ایک نبی اور اس کی کتاب پر یقین رکھتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کی کتاب پر بھی یقین رکھیں گے۔ یہ انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، جبکہ ابن کثیر بھی اس کو مزید ایکسٹینڈ کر کے لکھتے ہیں کہ اعمال مومن کیا ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور آپ پر اور آپ سے پہلے انبیاء پر، اس سب کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو مانیں اور کسی سے انکار کریں، بلکہ اپنے رب کی طرف سے باتوں کو مانتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، بعد سے قیامت پر، جنت اور دوزخ پر، حساب اور میزان پر، ہر چیز پر یقین رکھتے ہیں۔ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے۔ بخاری اور مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائے اور مجھ پر ایمان لائیں، دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا، تیسرا وہ جو اپنی لونڈی کو اچھا آداب سکھائے، اسے آزاد کرے اور اسے نکاح کرے۔ اسی طرح سے مومن اور کافر کے بیچ میں بھی فرق بیان کیا گیا ہے کہ جیسے کافروں کی 2 قسمیں ہیں، کافر اور منافق، اسی طرح مومنوں کی بھی 2 قسمیں ہوں گی، ایک عربی مومن اور ایک کتابی مومن۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کی کتابوں پر یقین رکھنے کا تعلق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر بھی ہے اور آپ سے پہلے بھی۔ اس چیز کو قرآن بھی بیان فرماتا ہے کہ جب تک اہل کتاب تورات اور انجیل پر ایمان نہیں لاتے، جو کچھ رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، وہ کسی چیز کے لیے کہ حقدار نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعنی ہمارے نبی پر ایمان لائے، اس پر جو ہم نے ان کی طرف اتارا، اور تمام ایمان والے بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کسی کے بیچ بھی فرق نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ اسی طریقے سے ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ اس کے علاوہ ذکر یہ بھی ہے کہ جن ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ پر، اس کے تمام رسولوں پر اور سب کتابوں پر ایمان لانا کا ذکر ہے، یہ بات بھی ہے کہ اہل کتاب کے ایمان والوں کی خاص خصوصیت ہے، کیونکہ ان کا ایمان اپنے ہاں کتابوں کی تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو قرآن پر بھی تفصیل کے ساتھ وہ ایمان لے آتے ہیں، اس لیے ان کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب تم میں سے اہل کتاب کوئی بات کریں تو تم اسے نہ یہ کہو کہ یہ سچ ہے، نہ یہ کہو کہ یہ جھوٹ ہے، بلکہ تم کہو کہ جو کچھ ہم پر اترا ہے اور جو کچھ تم پر اترا ہے، ہم دونوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ اہل کتاب 2 بار ایمان لانے کی وجہ سے زیادہ اعمال میں آگے بڑھ جائیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے پہلی بار میں ہی، وہ اپنے کامل ایمان کی وجہ سے اہل کتاب سے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر انڈیویجول کا ایمان اللہ تعالیٰ اس کے مطابق جج کریں گے۔ ورس نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ یہ جو اوصاف ہم نے بیان کیے، یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، ہدایت پر ہیں، ہمیں خود کو اس پر ماپنا چاہیے۔ یہاں پر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ہدایت یافتہ لوگ وہ ہیں جو ایمان لائیں، نماز قائم کریں، اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اترا اس پر ایمان لائیں، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں اس پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں، وہاں پر جو کام آئیں گے وہ نیک اعمال کریں، برائیوں اور حرام کاریوں سے بچیں۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے نور ملا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، یہی لوگ ہیں جو آخرت میں نجات اور فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو استقامت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی چاہت ملے گی اور وہ برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ خود کو کسی میجرمنٹ یا کسی تھریش ہولڈ میں یا کسی ویلیو پر خود کو اگر جج کرنا چاہے تو یہ وہ ویلیوز ہیں جس پر انڈیویجول خود کو جج کر سکتا ہے۔
اس کے علاوہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور اور دلیل پر ہیں، یہی لوگ ثابت قدم ہیں، یہی لوگ سچے ہیں، انہی لوگوں کو توفیق ہوئی ہے اور یہ حق پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں ان کے پاکیزہ اعمال کی وجہ سے انہیں نجات ملے گی، ثواب ملے گا، دائمی جنت ملے گی اور وہ عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو ہمیں امید دیتی ہیں، تقویت دیتی ہیں، بعض آیتیں ایسی ہیں جو ہماری کمر توڑ دیتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم عنقریب نا امید ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں جنتی اور جہنمی کے بیچ فرق بتا دیتا ہوں، تم صاف صاف پہچان سکو گے۔ پھر آپ نے الف لام میم سے مفلحون تک پڑھا، جو ہم نے ابھی پڑھا کہ یہ جنتیوں کے اوصاف ہیں۔ صحابہ کرام خوش ہوئے اور کہا الحمدللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم ان میں ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا سے لے کر عظیم تک آیت پڑھی جو ہم آگے پڑھیں گے اور کہا یہ جہنمی ہے، تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم ان لوگوں میں نہیں ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر ہم میں سے بھی کوئی چاہتا ہے کہ وہ خود کو کسی پیمانے پہ ماپے تو یہ وہ بہترین پیمانہ ہے جس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی ہم فلاح والے ہیں یا نعوذ باللہ ہم بھی انہی میں شامل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ صدق اللہ۔